بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 3 شخص اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کر دے، میری سنت کو زندہ کرنے والا، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ حدیث نبوی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ پناہ مانگتے تھے اور اس طرح فرماتے تھے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی بزدلی سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں بہت بڑھاپے اور بخل سے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میں پہچانتا ہوں کہ کب تم مجھ سے خوش ہو اور کب تم مجھ پر ناراض ہو۔ بیان کیا کہ اس پر میں نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کس طرح سمجھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رب کی قسم۔ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو نہیں ابراہیم کے رب کی قسم۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کی ہاں خدا گواہ ہے یا رسول اللہ، میں صرف آپ کے نام کا ذکر ہی چھوڑتی ہوں، قلبی تلک اس وقت بھی باقی رہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھی۔ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی اور جیت گئی۔ پھر جب میرا جسم ذرا بھاری ہو گیا تو ہمارا ایک اور مرتبہ مقابلہ ہوا، مگر اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جیت گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری اس جیت کا بدلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا محرک اللہ کا خوف ہو اور یہ خوف اس صورت میں ہو جب کہ فعل کے ارتکاب پر مکمل قدرت بھی میسر ہو اور تمام اسباب مہیا ہوں، کسی قسم کا کوئی منع موجود نہ ہو، خاص طور پر اس وقت جب کہ شہوت صادق بھی پائی جائے، اس کا درجہ صادقین کا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو کوئی عشق ہوا ہو اور اس نے پاک دامنی اختیار کی، اپنے عشق کو چھپایا پھر مر گیا، وہ شہید ہے۔